فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان. تو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور ایک غور و فکر کرنا ہوتا ہے دماغ سے. مراد دماغ سے غور و فکر کرنے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. غور کیجئے، انسان کو چاہیے کہ غور کرے. مما خلق، اپنے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. مما، ما کو ما، یعنی یہ ما تھا، کوشچن کے لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا الف حذف کیا. مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق جو ہے وہ ماضی کا مجہول کا صیغہ ہے، پیسے وائس ہے. خالق کون ہے اس چیز کو فی الحال یہاں پہ بیان نہیں فرمایا. خالق کون ہے، لیکن اپنے تخلیق کی طرف توجہ کریں. تخلیق کی طرف توجہ کریں، اپنے پیدائش کے جو پروسیس ہیں اس کی طرف توجہ کریں. خلقہ، پیدا کیا گیا ہے. مما ان دافق، ما لفظ جو ہے وہ میم واو اور ہا سے بنا ہے. میم واو اور ہا سے، موہن، اور اس کا معنی پانی. دافق، دال فا اور قاف ہے. دفقہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز سے تیزی کی طرف سفر کرنا. تیزی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ما ان دافق، ایسا پانی جو تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. اس کا سفر دیکھیں تو ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے. ایک جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس سے کٹ کر دوسرے جسم کا حصہ بننے کے لیے اس کا سفر جاری رہتا ہے. کروموسومز جو ہے ایک جسم سے کٹ کر دوسرے جسم کا حصہ بننے لگتے ہیں. انہوں نے دوسرے جسم سے غذا حاصل کرنی ہے، یعنی جو فیمیل ہے اس کے جسم سے غذا حاصل کرنی ہے اور اسی میں اپنا پورا جسم بنانا ہے. اور جسم کی جو پہلی شکل ہے کروموسومز کی، اس میں نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، اور نہ کوئی دماغ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک پوری یعنی کہ اپنی پلاننگ کر پائے، پورے طریقے سے سوچ پائے کہ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن پیچھے ایک طاقت ہے جو اس سے یہ سارا کام کرواتی ہے. اگر غور کریں، خالق کا ذکر نہیں ہے فی الحال، خالق کے بارے میں نہ سوچیں، اپنی تخلیق کے پروسیس کے بارے میں سوچیں تو پتہ چلے گا کہ خالق کے ذریعے سے ہو رہا ہے، خالق کر رہا ہے. ورنہ خود سے نہیں ہوتا، خود سے اسے نہیں پتا کہ میرا سفر کتنا ہے، مجھے کس طرح اس سفر کو کرنا ہے، مجھے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کیسے ہونا ہے، مجھے دوسرے جسم کا پارٹ کیسے بننا ہے، اور اس جسم میں جا کر مجھے جو میری ضروریات ہیں غذا کی اور جسم کے بڑھنے کی نشو و نما کی، وہ بھی نہیں پتا اس کو کہ مجھے کس طرح نشو و نما پانی ہے، مجھے ہڈیاں کیسے بنانی ہیں، مجھے کان کیسے بنانے ہیں، مجھے یہ چھوٹے چھوٹے اعضاء کیسے بنانے ہیں، ان کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی جو آپس میں رابطہ ہے وہ کیسے قائم کرنا ہے، یہ اسے کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی اور ہے جو یہ سارا کچھ بنا رہا ہے. خلق من ماء دافق، ایک پانی تھا، اس پانی سے کیا ہو سکتا تھا، اس پانی نے خود سے کیا کرنا تھا، خود سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس سے. پھر اس کا اور بھی تعارف فرما دیا. یخرج، وہ نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب. یخرج، ویسے خا را اور جیم، خروج جو ہے وہ کسی ایک جگہ سے، یعنی اپنے اصل مستقر جہاں پہ اصل ٹھہراؤ ہے وہاں سے نکل جانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خروج. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے تو فخرج منها خائفا يترقب، یہ پورے ایک شہر سے یا پوری ایک ملک سے نکلنے کے لیے لفظ استعمال کیا. تو یہ ایک جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں وہاں سے بھی نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پورے گھر سے یا پورے کمرے سے یا پورے محلے سے، پوری بستی سے، پورے ملک سے بھی نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے خروج. یا اپنے ایک خیال سے، ایک عقیدے سے دوسرے عقیدے کی طرف جانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یخرج، نکلتا ہے، من بین الصلب، صلب، یہ بین کا جو لفظ ہے یہ با یا نون سے ہے، بین، دو چیزوں کا درمیان.
دو چیزوں کے درمیان کو بین کہتے ہیں. دو اجسام کا درمیان، کوئی بھی دو چیزوں کا درمیان ہو اس کو بین کہتے ہیں. اور جو بین کا لفظ ہے اس میں انفصال اور ظہور دونوں بڑے واضح طور پر پتہ چلتے ہیں. جب دو چیزوں کا درمیان ہوتا ہے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس چیز کا بھی حصہ نہیں ہے، اس چیز کا بھی حصہ نہیں ہے. اور جب دو چیزوں کا درمیان ہوتا ہے تو اس میں اس درمیان والے کا اپنا وجود کا ظاہر ہونا بھی بڑا واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. اسی لیے بین کا لفظ کبھی انفصال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جدائی کے معنی میں، اور کبھی اظہار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اصل میں بین کا معنی درمیان ہی ہوتا ہے، دو چیزوں کا درمیان. صلب جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ ہڈی کے اندر سے گودا نکالنے کے لیے. ہڈی کے درمیان سے گودا نکالا جائے، ہڈی کا جو بھی ہڈی کے اندر جو رطوبت ہو اس کو نچوڑنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، صلب. اور جو پھانسی کا لفظ ہے صلیب، وہ بھی یہی مادہ ہے. اس میں بھی چونکہ ایک انسان سے روح نکالی جاتی ہے تو اس کے لیے اس لفظ صلب استعمال کیا جاتا ہے روح نکالنے کے لیے. تو صلب یخرج من بین الصلب، یہ نکالتا ہے صلب والترائب، اور ترائب کے درمیان سے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ تراب کا لفظ مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مٹی، خاص مٹی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور انسان کے فقیر ہونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حضرت مریم نے جب یہ سنا کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا تو یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں ایک ختم چیز ہو چکی ہوتی. یا جیسے انسان قیامت کے دن کہے گا ایک کافر کہ کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا. تو کسی چیز کا نابود ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ ہے تراب کا معنی، مٹی کا معنی. اب صلب اور ترائب جو ہے یہ دو چیزوں کے درمیان سے یہ پانی نکل گیا ہے، اور نکلا بھی جہاں اپنا مستقر تھا، جہاں اس کی حفاظت ہو رہی تھی، جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، جہاں اس کی زندگی اور اس کے بچاؤ کے اسباب تھے، وہاں سے وہ نکل گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. اب جہاں سے نکل گیا ہے وہاں سے وہ محفوظ تھا، لیکن آگے جہاں جا رہا ہے اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس طرف جا رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اوپر جو آیت میں فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس کے اوپر ایک محافظ مقرر ہے، ایک نگہبان مقرر ہے. اور واللہ خیر حافظہ، اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہیں، بہترین حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اب وہ محافظ کے ذریعے سے بے شک وہ اپنے مستقر اور اپنے حفاظت والی جگہ سے تو کوچ کر چکا ہے، لیکن آگے جہاں جا رہا ہے وہاں اس کی پوری حفاظت کی گئی. اور ایک خالق نے اس کو ایک ایسے پانی سے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک ایسے پانی سے یا کروموسوم سے اسے اللہ رب العزت نے ایک ایسا چلتا پھرتا شاہکار بنا دیا جس کے جسم کی پوری ساخت اور پوری خد و خال اور پورے طریقے سے آج تک سائنس نہیں سمجھ پائی. اس کی مکمل طور پر کیمسٹری کیا ہے پورے طریقے سے ابھی تک اس کو سائنس سمجھ نہیں پائی. ایسا شاہکار خود سے بنا ہوگا وہ ایک ایسا پانی کہ جو اپنے اصل مستقر سے بھی نکل گیا ہے. آپ سوچیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی محافظ نہ ہوتا تو کیا وہ کروموسوم اپنے طور پر خود یہ کام کر سکتے تھے؟ تو یہ گویا کہ انسان کو ایک جھٹکا دیا گیا ہے. اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت ابن الاشد کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو گائے کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور 10 لوگوں کو کہتا تھا کہ تم مجھے اس کے اوپر سے ہٹا کر دکھاؤ، میرے اس مقابلے میں کشتی کر کے دکھاؤ. اور اس کا دعویٰ تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ قرآن کہتا ہے، محمد کہتے ہیں کہ جہنم پر 19 فرشتے ہیں، 10 کو تو میں قابو کر سکتا ہوں، تو باقیوں کو آپ دیکھ لینا. ابن الاشد کے بارے میں یہ ہوا، یہ آیات نازل ہوئی، اسے بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک ایسی چیز تھے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، اور ایک ایسا پانی تھے جو اپنے اصل مستقر سے بھی نکل چکا تھا اور اپنے اصل جسم کو بھی چھوڑ چکا تھا، اور اس کی حفاظت
اگر اللہ رب العزت نہ کرتے، اس کو اللہ رب العزت پروان نہ چڑھاتے تو یہ شاہکار تعمیر نہیں ہو سکتا تھا خود سے۔ تو اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہو اب بھی اور آئندہ بھی۔ اللہ رب ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔